رات کے اندھیرے میں جب پورا گاؤں نیند کی آغوش میں جا چکا تھا، تب ہی گاؤں کے کنارے واقع پرانی کالی حویلی سے ایک دل دہلا دینے والی چیخ سنائی دی۔ یہ چیخ ایسی تھی جیسے کسی کو زندہ جلایا جا رہا ہو۔ لوگوں نے سنا مگر کوئی بھی حویلی کے قریب جانے کی ہمت نہ کر سکا۔ یہ حویلی پچھلے 50 سالوں سے ویران تھی۔ کہا جاتا ہے کہ یہاں ایک طاقتور جن رہتا ہے جسے کالا کہا جاتا ہے۔ کالا جن کبھی کبھار رات کے وقت حویلی کی چھت پر چکر لگاتا اور چیخیں مارتا۔ بچپن سے ہی بچوں کو ڈرایا جاتا، اگر شرارت کی تو کالا جن لے جائے گا۔ ایک دن گاؤں میں ایک نوجوان طالب علم حمزہ آیا۔ حمزہ شہر سے تھا مگر دیہات کی زندگی اور پر اسرار جگہیں اسے بہت لبھاتی تھیں۔ اس نے کالی حویلی کے بارے میں سن رکھا تھا مگر یقین نہ کرتا تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ خود جا کر دیکھے گا کہ اصل میں یہاں کیا ہے۔ لوگوں نے بہت روکا مگر وہ باز نہ آیا۔ رات کے 12 بجے وہ مشعل لیے حویلی کے دروازے پر پہنچا۔ دروازہ خود بخود چرچراتا ہوا کھل گیا۔ حمزہ نے ایک لمحے کو پیچھے دیکھا لیکن پھر اندر داخل ہو گیا۔ حویلی کے اندر ہر طرف دھول مکڑیوں کے جالے سناٹا تھا۔ دیواروں پر عجیب و غریب نشان تھے جیسے کسی نے ناخنوں سے کھروچا ہو۔ اچانک اسے ایک کمرے سے روشنی نظر آئی۔ وہ آہستہ آہستہ اس طرف بڑھا۔ دروازہ کھولا تو ایک عورت سفید لباس میں کھڑی تھی۔ پیٹھ اس کی طرف تھی۔ حمزہ نے ڈرتے ہوئے کہا، کون ہو تم؟ عورت نے جواب دیا۔ جب حمزہ اس کے قریب پہنچا تو وہ آہستہ سے مڑی۔ اس کا چہرہ انسان کا نہ تھا، آنکھوں سے خون بہہ رہا تھا، منہ کٹا پھٹا اور زبان زمین تک لٹک رہی تھی۔ حمزہ کی چیخ نکل گئی اور وہ باہر کی طرف بھاگا مگر جتنی دیر وہ بھاگتا اتنی ہی وہ حویلی میں گہرائی تک جاتا۔ راستے ختم ہو گئے تھے، دیواریں بدلنے لگیں، دروازے غائب ہو گئے۔ پھر ایک آواز آئی، تم نے یہاں آ کر غلطی کی، اب واپس جانا ممکن نہیں۔ حمزہ ایک کونے میں دبک کر بیٹھ گیا۔ پھر اچانک سب کچھ خاموش ہو گیا۔ صبح ہوئی تو گاؤں والے حویلی کے دروازے پر پہنچے۔ دروازہ بند تھا مگر باہر خون کے نشان تھے۔ حمزہ کبھی واپس نہ آیا۔ 5 سال گزر گئے۔ گاؤں میں ایک نیا خاندان آیا۔ ان کے ایک 7 سالہ بچی علیشہ تھی۔ ایک دن وہ گلی میں کھیل رہی تھی کہ اچانک غائب ہو گئی۔ کسی نے دیکھا کہ وہ کالی حویلی کی طرف جا رہی تھی۔ گاؤں کے کچھ نوجوانوں نے فیصلہ کیا کہ وہ حویلی میں جا کر ڈھونڈیں گے۔ 3 لوگ گئے، زبیر، فہیم اور عابد۔ دروازہ ایک بار پھر خود بخود کھل گیا۔ اندر جاتے ہی سردی کی ایک لہر ان کے جسم میں ٹکرا گئی۔ ان کی سانسیں رکنے لگیں۔ زبیر نے آگے بڑھ کر علیشہ کو آواز دی، بیٹی کہاں ہو؟ جواب میں ایک بچی کی ہنسی سنائی دی مگر وہ ہنسی شیطانی تھی۔ کمرے کی دیوار پر خون سے لکھا ہوا تھا، وہ اب ہماری ہے۔ فہیم نے زور سے چیخ کر کہا، ہمیں علیشہ واپس دو۔ تبھی ایک پرانا آئینہ چمکنے لگا اور اس میں حمزہ کی لاش نظر آئی۔ حمزہ کی آنکھیں کھلیں مگر روح غائب۔ عابد بے ہوش ہو گیا۔ زبیر نے فہیم کو سنبھالا اور علیشہ کی تلاش میں آگے بڑھے۔ ہر دروازے کے پیچھے ایک الگ دنیا تھی، کچھ میں آگ، کچھ میں سانپ، کچھ میں لٹکی لاشیں۔ آخرکار ایک کمرے میں علیشہ ملی مگر اس کی آنکھیں سفید ہو چکی تھیں۔ اس کے لبوں پر خون تھا اور وہ کہہ رہی تھی، میں تمہاری علیشہ نہیں ہوں۔ حمزہ کی آواز میں، اب تم بھی یہی رہو گے۔ حویلی کا دروازہ بند ہو گیا۔ زبیر اور فہیم بھی کبھی واپس نہ آئے۔ لوگ کہتے ہیں اب ان کی روحیں بھی اس حویلی میں قید ہیں۔ رات کو کوئی قریب سے گزرے تو علیشہ کی ہنسی، فہیم کی چیخیں اور زبیر کی کراہیں سنائی دیتی ہیں۔ بعض اوقات دروازے سے آنکھیں جھانکتی ہیں جن کا رنگ سرخ ہوتا ہے۔ جو کبھی اندر گیا وہ کبھی واپس نہ آیا۔ حویلی اب اور بھی سیاہ ہو چکی ہے۔ اس کے ارد گرد پرندے بھی نہیں اڑتے۔ لوگ دن کے وقت اس کی طرف نہیں جاتے۔ ایک دن
ایک مولوی صاحب نے کہا، میں جا کر دیکھوں گا، اللہ کے کلام سے اس پاک کروں گا۔ وہ اندر گئے، ہاتھ میں قرآن تھا، زبان پر اذان، مگر 5 منٹ بعد اندر سے چیخ آئی، کوئی نہ آئے، دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا۔ اب حویلی کے دروازے پر صرف ایک تختی لگی ہے، یہاں موت سوتی نہیں بلکہ جاگتی ہے۔ کہتے ہیں ہر 50 سال بعد حویلی ایک قربانی لیتی ہے۔ اگلی قربانی کون ہوگا؟ شاید آپ۔